मोहतरम मुकर्रम नाज़रीन किराम, एक मरतबा फिर अपनी बज़्म में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ, सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ। नाज़रीन किराम, आज यौम फ़ारूक़ है, फ़ारूक़ आज़म है और हमारे दरमियान जय्यद मुमताज़ उलमा किराम तशरीफ़ फरमा है। हज़रत, पहला मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि इतनी बड़ी और इतनी अज़ीम हस्ती, इतनी ऐसी हमा जिहद शख्सियत जिसका इम्पैक्ट आज भी हमें पूरी दुनिया में नज़र आता, बाकायदा उमर लॉस के नाम से, बाई लॉस के नाम से दुनिया में किताबें लिखी भी गई हैं और पढ़ाई भी जा रही हैं। लेकिन इससे पहले कि आप, मैं दरख्वास्त करूंगा आप अपनी इब्तदाई ज़िंदगी, उनका ज़माना ज़रूर बताइए, लेकिन इसके साथ साथ एक सवाल ये भी है कि दुनिया हज़रत उमर को फॉलो कर रही, हम क्यों नहीं फॉलो कर रहे? जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। जी, बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो मैं अपनी जानिब से विनेस टीवी की तमाम इंतज़ामिया को मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने मुहर्रमुल हराम के इस मुक़द्दस महीने में हुज़ूर सैयदना फ़ारूक़ आज़म उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को एक ट्रिब्यूट पेश करने के लिए उनके एज़ाज़ में एक प्रोग्राम रखा। मुहर्रम की जो पहली तारीख़ आती है, हम एक दूसरे को मुबारकबाद भी देते हैं। जी जी। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि खून फ़ारूक़ी में डूबी है मुहर्रम की ये पहली शाम, अल्लाह मैं कैसे तुमको कहूँ कि नया साल मुबारक हो। अल्लाह। जी हज़रत, शुरू फरमाइए। तो मुहर्रमुल हराम का अय्याम जो हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से निस्बत रखते हैं, ऐसी अज़ीमुल मर्तबा शख्सियत जो मुरीद रसूल भी हैं और मुराद मुराद रसूल भी, रसूल भी, सुभान कि अल्लाह। हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान मुबारक ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपके लिए दुआ फरमाई बेशक, कि अल्लाह उमर के ज़रिए इस्लाम को तक़वियत अता फरमा। सुभान अल्लाह, तो जैसे सुभान अल्लाह। दीगर सहाबा फरमाया वो सिर्फ मुरीद हैं, तो ये मुरीद भी हैं और मुराद मुराद भी रसूल है। भी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह वाह, साहिबुल अदल वल इहतिसाब है, माशाल्लाह। मुज़य्यिनुल मिंबर वल मिहराब है, और अल्लज़ी कान राय मवाफ़िक़ल लिउम्मिल किताब। तो सुभान अल्लाह, फरमाया क्या उनकी बात है। राय वो होती थी जो मुहद्दसुल उमम, बिल्कुल, जो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के बिल्कुल मुताबिक होती थी। इधर माशाल्लाह। आप कोई राय पेश करते थे हाँ, और उधर आयत रब्बानी नाज़िल हो सुभान अल्लाह। जाती। गोया यूँ भी कहा जा सकता है कि उनकी बात वही होती थी जो रब की तरफ से वही होती थी, वाह वाह कि वाह अल्लाह वाह, तबारक व सुभान अल्लाह। तआला की तरफ से वही रब्बानी नाज़िल हो रही है हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मुवाफ़क़त में। सुभान नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब दुआ फरमाई तो तारीख़ में ये बात लिखी है रिवायात में कि 39 मुसलमान हो चुके थे, और सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस इरादे से उठे कि आज मैं दीन इस्लाम को ख़त्म करूँगा, अल्लाह। क्योंकि उस वक्त तक जब आप ईमान नहीं लाए थे। लेकिन जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुए, और वाक़या तो तवील है, मैं इख्तिसार के साथ उसे बयान करूँ कि अपनी बहन के घर गए, वहाँ कुरान की आयतें सुनी, कुरान का नूर उनके दिल में दाखिल हुआ, और फिर सरकार की बारगाह में हाज़िर हुए। लेकिन कैफ़ियत वही थी जो तलवार नंगी हाथ में थी, चेहरे पर एक गैज़ व ग़ज़ब का आलम था, और उमर इब्न ख़त्ताब पूरा अरब जो सुभान था वो अल्लाह, उनसे लरज़ता था, जलाल व उनका हैबत का क्या जलाल और कहना, हैबत का सुभान आलम ही अल्लाह। अलग था। तो जब वहाँ पहुँचे तो सरकार ने फरमाया दरवाज़े को खोल दो, हम भी देखें कि ख़त्ताब का बेटा उमर किस हाल में हमारी बारगाह में आए। अल्लाह हुज़ूर तो अकबर। जानते थे कि दुआ कबूल हो चुकी। अच्छा, जब आप दो शेर भी आमने सामने आ गए थे ना। जी, हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा ने फरमाया कि भाई कौन है? तो देखने वाले ने, जिसने दरवाज़े की ओर से देखा, उसने कहा उमर इब्न ख़त्ताब है, और हाथ में नंगी तलवार है, कि गोया जैसे ही अभी फ़ौरन हमला हो। तो आपने फरमाया अगर इन्होंने अदब के साथ हुज़ूर की बारगाह में हाज़िरी दी तो हम भी अदब एहतराम करेंगे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई गुस्ताखी की तो सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं मैं इन्हीं की तलवार से इनकी गर्दन को उड़ा दूँ। लेकिन जब आप हाज़िर हुए, सरकार ने दामन को पकड़ा, फरमाया उमर घर से किस लिए चले थे और यहाँ किस लिए आए? अल्लाह तो कहा या अकबर। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर से तो सर लेने चला था, लेकिन अब सर देने के लिए आया, वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, आपके दामन रहमत में जगह लेने के लिए। सुभान अल्लाह। उसी वक्त कलमा पढ़ा और दार इस्लाम में दाखिल हुए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी खुश हुए, और सहाबा ने इस जोश के साथ नारे तकबीर को बुलंद किया कि मक्के की पहाड़ियाँ जो थीं वो अल्लाह अकबर से गूंजने लगी। सुभान अल्लाह, फिर सुभान अर्ज़ अल्लाह। करते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर क्या हम हक़ पर नहीं? फरमाया बिल्कुल हक़ पर,
کیا ہمارا دین سچا دین نہیں؟ فرمایا بالکل سچا دین۔ کیا آپ آخری نبی نہیں؟ فرمایا بالکل آخری نبی، اور نبوت کا اعلان ہو چکا ہے سب۔ فرمایا پھر ہم چھپ کر کیوں حضور عبادت کر رہے ہیں؟ آج ہم علل اعلان کعبۃ اللہ میں جا کر نماز کو ادا کریں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اسلام کو ایک تقویت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک تقویت ملی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے۔ آپ کا نام مبارک عمر خطاب آپ کے والد محترم کی وجہ سے نام کے ساتھ لگتا ہے۔ فاروق اعظم یہ لقب مبارک ہے، اور اسی لیے نا کہ جی حق و حق و باطل تمیز۔ میں فرق کرنے والے۔ اچھا، ایک طرف غیظ و غضب کا عالم ہے، جلال ہے، رعب ہے، دبدبہ ہے، اور اسی دوران جب آپ نے جو ہے وہ دین اسلام کو قبول کیا، آیت ربانی نازل ہوئی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، کہ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی اشرفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ سیدنا فاروق اعظم کے ایمان لانے کے بعد فوری نازل ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان والے، بلکہ اللہ اور ایمان والے یہ پیروکار جو ہیں یہی کافی ہیں آپ کے لیے، حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ تو ایک طرف تو غیظ و غضب کا عالم ہے، جلال ہے، رعب ہے، لیکن ایک کفار میں سے، مشرکین میں سے کسی نے آپ کی شان میں کوئی گستاخی کی، سیدنا اچھا، فاروق یہاں اعظم۔ پر تین مجھے سیکوینس مل رہے ہیں، جی جی ٹھیک ہے نا۔ ایک تو مجھے قرآن کے آیت ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، جی کہ اللہ ہی تمہارے لیے کافی ہے، کافی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہت سارے لوگ اس آیت کو غلط جگہ پر پڑھتے ہیں، جی جی جی، حالانکہ یہ آیت مشرکین کے مقابل ہے کہ مشرکین کے لیے تمہارے بہت سارے خداؤں کے مقابل میرا ایک خدا کافی ہے۔ ایک خدا کا، بے شک، لیکن کمال یہ دیکھیں، ایک طرف الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ ہی کافی ہے، دوسری طرف وما ارسلناک الا کافۃ للناس، کافۃ للناس، کہ ہے حبیب ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے کافی بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر تیسری طرف یہ دیکھیے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، کہ اے نبی فرما دیجئے، یا اے نبی بتا دیجئے، یا پیارے نبی یہ جو 40 مسلمان ہیں یہی آپ کے لیے کافی کافی ہے۔ تو کیا ایک ربط ہے، یہ تینوں آیتیں پڑھیں تب جا کر آپ کو مضمون سمجھ میں آتا ہے جی قرآن کا۔ بالکل، بے شک، حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا اصل نور جو تھا وہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیوں سے نظر آتا ہے۔ کہ ایک ہوتا ہے نا کہ قرآن کا آیتوں کو پڑھ کر بتانا کہ یہ قرآن کا حکم ہے، اور سیدنا فاروق اعظم کی زندگی کو دیکھیں تو قرآن کا عملی مظہر نظر آتا ہے سبحان کہ اللہ، قرآن یہ کہتا ہے، سبحان قرآن اس چیز پر عمل کرنے کا، ان کی زندگیاں بتاتی ہیں۔ ماشاء اللہ، گویا وہ بزرگوں نے کیا خوب فرمایا کہ ہم صرف اسلام بتاتے ہیں، وہ اسلام دکھاتے تھے، سبحان وہ اللہ، چلتے تھے تو اسلام چلتا نظر آتا تھا، وہ بولتے تھے تو اسلام بولتا ہوا نظر آتا بے شک بے تھا۔ شک، بڑی عظمت اور شان ہے ان کی۔ ماشاء اللہ۔ بھائی انشاءاللہ گفتگو کرتے رہیں گے۔ جی، مفتی زاہد اسلم قادری صاحب، جس طرح ہمارے اشرفی صاحب نے فرمایا کہ، بلکہ حضور نے فرمایا تھا کہ ہر نبی کو اللہ ایک محدث عطا کرتا ہے، جی، اور میری امت میں اللہ نے محدث جناب ابن خطاب کو بنایا ہے۔ تو یہ محدث اور محدث کا فرق کیا ہے، اور محدث کو محدث کیوں کہا جاتا ہے، وہ کیا الہام کا مرکز اللہ اس کی زبان کو بناتا ہے، اس پر ارشاد فرما کر اسی کو آگے بڑھاؤ۔ کتنی آیات جو ہے وہ ان کی جانب سے پیش کی گئی جن الفاظ میں، انہی الفاظ میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نے جس عظیم ہستی کو موضوع سخن بنایا ہے سبحان اللہ، وہ میرے آقا کی مراد بھی ہیں اور حضور کے مرید بھی ہیں، بے شک، اور امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جان ہیں، اور آپ اس طرح کے محدث ہیں کہ آپ نے جو مشورہ دیا رب نے قرآن اتار کے ان کی تائید فرما دی، سبحان اور اللہ، قرآن کریم کی 20 آیات کے بارے میں محدثین کرام، مفسرین کرام نے اجماع کیا ہے کہ 20 آیات ایسی ہیں کہ جو جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں اتری ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 ہے، اس کے آیت نمبر 98 ہے کہ جب یہودیوں نے جبریل امین کے بارے میں کہا کہ یہ دشمن ہیں، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جو مشورہ دیا، جو عبارت دہرائی آپ نے، رب نے وہی قرآن اتار دیا، من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل، اور اس سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 125 ہے، اور اس سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 کے اندر ہے کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 84 میں ہے کہ آپ نے جو مشورہ دیا کہ ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا۔ 1 منٹ میں آپ کو جی روک کر اس کی وضاحت چاہوں گا
ایک تو مشورہ دینا ہوتا ہے، جی ایک یہ کہ جو الفاظ حضرت عمر بن خطاب کی زبان مبارک سے نکلے اللہ نے انہی الفاظ کے ساتھ قرآن نازل کیا، بالکل واہ واہ، جس طرح بے کہا شک، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ابراہیم مُصَلَّى، صلی ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ نے ایز اٹ از اتار دیا، بالکل فَلَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جی تو ایز اٹ از مقصد مشورہ تو ایک ہوتا ہے نا کہ مشورے کے بعد آیا، جی ایک ہوتا ہے جو الفاظ آپ کی زبان سے نکلے وہ اللہ نے پہلے ہی آپ پر الہام فرمائے، یہ اللہ کا انداز ہے، اور وہی الفاظ اللہ نے قرآن میں قیامت تک کے لیے جاری کر دی۔ بالکل جی 20 مقامات ایسے ہیں کہ جن میں بالکل انہی الفاظ کو دہرایا Yes. گیا جنہیں کہتے ہیں تائید قرآنی۔ اس کی سب سے پہلے آیت نمبر 98 میں نے بتائی آپ کو، اس کے بعد آیت نمبر 125 بتائی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، یہ وہی الفاظ ہیں جناب عمر بن خطاب نے ادا کیے، رب نے انہی کو قرآن بنا دیا۔ اور اسی طرح آیت نمبر 219 ہے يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا۔ اب یہاں پر شراب کو جو ناپسند جانا، ان آیات کو، ان الفاظ کو جو عمر بن خطاب کی زبان نے باہر نکالا تو اللہ نے ان کو قرآن بنا دیا۔ سبحان اور اللہ۔ اسی طرح آیت نمبر 84 میں نے جو پڑھی ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، تو یہاں پر بھی انہی الفاظ کو جناب عمر بن خطاب کی زبان نے ادا کیا، رب نے ان کو قرآن بنا دیا۔ اور اس کے علاوہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہ بھی جناب عمر بن خطاب کی تائید میں اترے ہیں۔ اللہ ہم کہتے ہیں نا اکبر حضرت کبیرہ۔ عمر بن خطاب فاروق اعظم، میں بنیادی طور پر ایک بات بتا دوں کہ فاروق اعظم پر علماء نے بڑی گفتگو کی ہے۔ فیض القدیر جلد 5 صفحہ 588 پہ لکھا گیا کہ یقین اور پختگی کے ساتھ حق اور باطل میں فرق کرنے والے کو فاروق اعظم کہتے ہیں۔ اور مولا علی سے کس نے پوچھا کہ اے علی شیر خدا یہ تو بتائیے کہ عمر بن خطاب کو یہ فاروق کا لقب کہاں سے ملا؟ محبت دیکھیے، پیار دیکھیے، عقیدت دیکھیے۔ تاریخ ابن عساکر کی جلد 44 صفحہ نمبر 50 پہ حضرت مولا علی شیر خدا کا جواب ہے، آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب کو جو فاروق والا لقب ملا ہے یہ خود عرش اولا کے رب نے عطا فرمایا ہے۔ اور یہ سوال کیا گیا معیشت الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ اماں یہ بتائیں کہ آپ کو جو فاروق اعظم کہا جاتا ہے آپ کو یہ لقب کہاں سے ملا؟ آپ نے جو جواب دیا، کتاب کا نام ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، اس کی جلد 4 صفحہ 162 اور تہذیب السما جلد 2 صفحہ نمبر 365 پر یہ جواب موجود ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حضرت عمر بن خطاب کو فاروق کا لقب عطا فرمایا۔ ایک یہ تاریخ الخلفاء کے صفحہ 90 پہ لکھا گیا ہے کہ آپ نے جب اسلام قبول کیا نا تو کہتے ہیں کہ حضور اب جب ہم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے اب ہم ڈنکے کی چوٹ پر اذانیں بھی دیں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، ان سارے کفار کے مقابلہ کرنے کے لیے میں اکیلا عمر بن خطاب کافی ہوں۔ تو اس بنا پر بھی سرکار نے فرمایا کہ یہ فاروق اعظم ہیں۔ اور جبریل امین بھی اترے، ریاض النظرہ کتاب ہے، اس کی جلد 1 صفحہ 273 اور حلیت الاولیاء جلد 1 صفحہ 73 حدیث نمبر 93 کے تحت لکھا۔ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ جلد 4 صفحہ 162 لکھا گیا کہ جناب حضرت جبریل امین آئے، آ کر جواب کر دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، زمین پر تو ان کا نام ہے عمر، لیکن آسمانوں پر عرش اولا کے رب نے ان کا نام رکھ دیا فاروق اعظم۔ اور پھر جواب دیا کہ جو لقب فاروق اعظم کا ہے نا عرش اولا کے رب نے اس نام کو جنتوں کے اندر بھی لکھوا دیا ہے۔ اور کون فاروق اعظم؟ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے آقا کے مرید بھی ہیں اور مراد بھی ہیں۔ مراد کیسے کہ وان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم قال اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین بابی جہل او بعمر بن الخطاب قال وکان احبهما الیہ عمر وقال الترمذی هذا حدیث حسن صحیح۔ یہ حدیث پاک جو ہے ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ ترمذی کے اندر باقاعدہ کتاب المناقب ہے، باب کا نام ہے باب مناقب عمر، اس کی جلد نمبر 5 صفحہ 617 حدیث نمبر 3681۔ اور اسی حدیث پاک کو روایت کیا لکھا ہے مسند احمد بن حنبل جلد 2 صفحہ 95 حدیث نمبر ہے 5696 اور صحیح ابن حبان جلد 15 صفحہ 305 حدیث نمبر 6881 اور مستدرک حاکم جلد نمبر 3 صفحہ 574 حدیث نمبر ہے 6129 اور مسند بازار جلد 6 صفحہ 57 حدیث نمبر ہے 2119۔ آپ کے میرے پیارے نبی احمد مجتبی نبی زندہ نبی دونوں جانوں کے سردار نبی نے اللہ کے بارگاہ میں دعا مانگی
اور وہ دعا جس کے بارے میں میرا فرماتے ہیں لا تجلو دعا رسول, میرے محبوب کی دعا کو اپنی دعا کی طرح نہ سمجھنا. فرق یہ ہے کہ تم دعا مانگتے ہو اور آپ کی مرضی ہے قبول کرے یا نہ کرے, اور جب محمد مصطفیٰ کی دعا کی بات آتی ہے فرمایا محمد عربی کے مانگنے میں تو دیر ہو سکتی ہے, رب العالمین کے قبول کرنے میں کوئی دیر نہیں ہوتی. اور کتنی دیر نہیں ہوتی؟ حضرت ابو ہریرہ جو پریشان ہو کر کہتے ہیں کہ حضور مجھے ایک پریشانی ہے, مجھے ایک فکر ہے. حضور نے فرمایا کیا فکر ہے؟ کہتے ہیں حضور مجھے تو یقین ہے کہ میں آپ کا غلام ہوں, میں جنت میں جاؤں گا, لیکن میری والدہ نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا. حضور نے فرمایا جاؤ, ہم نے تمہاری فکر کو دور کیا, ہم نے پریشانی کو دور کیا. اب دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں, راستے میں لوگوں نے پوچھا کہ ابو ہریرہ خیریت تو ہے؟ آپ نے فرمایا یقین بھی ہے, خیریت بھی ہے, لیکن آج میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں اور یہ پریکٹیکل کر کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے پہنچتا ہوں یا میرے محمد مصطفیٰ کی دعا پہلے پہنچتی ہے. آپ فرماتے ہیں حضور نے جو دعا مانگ لی ہے کہ جاؤ ہم نے فکر ختم کر دی ہے, تو وہ دوڑتے ہوئے جب گئے, دروازہ بجائے تو اندر سے آوازیں آ رہی تھیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. تو یہ دعا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی, یا اللہ اسلام کو قوت عطا فرما, تو عرش اولا کے رب نے اس طرح دعا کو قبول فرمایا کہ اب جب آئے تھے نا تلوار لے کر, سرکار نے فرمایا آنے دیں, یہ جو ہے اب ہم نے عمر بن خطاب کے دل کی دنیا کو ہی بدل دیا ہے. آپ جب آتے ہیں سرکار کے قدموں میں گرتے ہیں, کہتے ہیں حضور کلمہ پڑھائیں اور غلاموں میں شامل فرمائیں نا. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں جو مرید بھی ہیں اور مراد بھی ہیں. ماشاءاللہ. اس میں گفتگو کریں گے. ہمارے درمیان موجود ہیں جناب شامیر سلطانی صاحب. آپ سے درخواست ہے کہ آپ کیا پڑھیں گے, ناشری پڑھیں گے یا مناقب؟ جی. تاجدار مدینہ کے جلوے, ہاں تاجدار مدینہ کے جلوے, جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں تاجدار مدینہ کے جلوے, جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں تاجدار مدینہ کے جلوے, جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں, دور رہ کر وہ قرب آشنا ہے, دل مدینہ بنائے ہوئے ہیں, دور رہ کر وہ قرب آشنا ہے, دل مدینہ بنائے ہوئے ہیں, اور اپنی اوقات کچھ بھی نہیں ہے, خود میری ذات کچھ بھی نہیں ہے, میرے سرکار کا یہ کرم ہے, یہ کرم ہے, میرے سرکار کا یہ کرم ہے کہ بات میری بنائے ہوئے ہیں, دور رہ کر وہ قرب آشنا ہے, دل مدینہ بنائے ہوئے ہیں, اور 30 پاروں میں جو کچھ لکھا ہے سر بسر سیرت مصطفیٰ ہے, ان کی سیرت میں جو ڈھل گیا ہے اس پہ رحمت کے سائے ہوئے ہیں, ان کی سیرت میں جو ڈھل گیا ہے اس پہ رحمت کے سائے ہوئے ہیں, تاجدار مدینہ کے جلوے, جن کے دل میں سما
माशाल्लाह जनाब, बहुत खूबसूरत अंदाज। नाज़रीन किराम, यकम मुहर्रम अल हराम, जहाँ हम ये कहते हैं कि मुहर्रम अल हराम का महीना, पूरा महीना बड़ा मुक़द्दस और मुहतरम है, और फिर ख़ास तौर पर क़ुरबानी हुसैन के बाद, शहादत खानवादा रिसालत के बाद, हम ये देखते हैं कि ये महीना अब अहले बैत अतहार से मंसूब मौसूम है। लेकिन ये जो यकम मुहर्रम अल हराम है, ये फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हमें याद दिलाती है। आज दुनिया में जितनी भी रिफॉर्म्स हैं, दुनिया के अंदर जितनी भी आप पीस देखते हैं, प्रॉस्पेरिटी देखते हैं, इसकी इब्तिदा जनाब उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने अपने ज़माने में डाली थी। जितनी भी रिफॉर्म्स हैं, मिसाल के तौर पर आज जो वेलफेयर स्टेट्स हैं, वहाँ जो बच्चे होते इन्फेंट्स, उनको फ्री मिल्क, फ्री दूध दिया जाता है। इसकी इब्तिदा सबसे पहले जनाब उमर बिन ख़त्ताब ने की थी। आपने कहा कि जब तक बच्चे माँ का दूध पीने, इसलिए कि मदर फीडिंग इज़ द बेस्ट फीडिंग फॉर द चिल्ड्रन, फॉर द न्यू नेट्स, ये फार्मूला है। लेकिन हुआ क्या कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐलान जारी कर दिया कि जैसे ही बच्चा माँ का दूध छोड़ेगा, उसके बाद ज़ाहिर है कि उसको मज़ीद दूध की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो बड़ा हो गया, इस्लाम का हुक्म है, तो कहा इसके बाद बैतुल माल से वजीफ़ा जारी किया जाएगा। आप रातों को गश्त कर रहे थे, यकायक एक घर से रोने की आवाज़ आती है, और आप जब दरवाजे के करीब जाते हैं तो माँ बच्चे को दूध नहीं दे रही, कह रही है कि जनाब क्या करें, इसको दूध छुड़वाना है। दूध छुड़वाएंगे तो उमर ने कहा दूध छोड़ेगा तो फिर जाकर कहीं वजीफ़ा जारी किया जाएगा, लिहाजा वो माँ बच्चे का दूध छुड़वा रही है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब ये सुना तो आप वापस पलटे और सुबह सवेरे आपने ऐलान कर दिया कि आज के बाद बच्चों का वजीफ़ा उस दिन जारी नहीं होगा जब दूध छुड़वाया जाएगा, बल्कि जैसे ही बच्चा कोई इस दुनिया में आएगा, बैतुल माल से उसी दिन उसका वजीफ़ा जारी कर दिया जाएगा। आपको पता है कि यूके के अंदर, इंग्लैंड के अंदर मार्गरेट थ्रेचर जब वजीर आज़म थी, बच्चों का दूध बंद कर दिया था, तो बहुत सारे एहतिजाज हुए कि मार्गरेट थ्रेचर इज़ द मिल्क इस नेचर, कि बच्चों का दूध छीनने वाली है। लेकिन कुर्बान जाइए, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने ये रस्म उन्होंने इजाद की, रिफॉर्म दुनिया में उन्होंने दी है, और इंशाल्लाह बहुत सारी रिफॉर्म्स पर हम गुफ्तगू करते रहेंगे। वक्फ़े के बाद फिर हाज़िर खिदमत होते हैं।